إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. دعا ہے کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ جلیلہ پاک سے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں منظور اور مقبول فرمائے. ربیع الاول شریف کی پرنور ساعت جماعت جس میں کریا کریا نگر نگر گلی گلی شہر شہر ہر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ میلاد منا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مومن کا اظہار محبت ہے. اہل سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میلاد پاک بھی مناتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی اپناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انور کا، بعثت مبارک کا، تشریف آوری کا مقصد تھا. فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا ہوں، سکھانے آیا ہوں. انما بعثت رحمہ، میں رحمت بن کے آیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور خوش بختی ہے. ہم ایسے لوگ ہیں ہر زندگی کا ہر گوشہ حضور کی سنت سے روشن ہے، رہنمائی موجود ہے، ہر گوشے میں رہنمائی موجود ہے. ایسے نہیں کہ ہم کوئی یتیم ہے اس لیول پر، علم یتیم نہیں ہے. ہمارے پاس راہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کھول کے گئے ہیں. شادی ہے تو کیسے کرنی ہے، خوشی ہے تو کیسے کرنی ہے، غمی ہے تو کیسے کرنی ہے، تجارت ہے تو کیسے کرنی ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، تجارت ہے، جو بھی زندگی شعبہ آئے زندگی سے تعلق ہے، عبادت ہو، ریاضت ہو، تجارت ہو، جو بھی ہے، ہر گوشے کو آپ کی زندگی نور بخش رہی ہے. اور امتی کہ یہ مقدر ہیں. بیٹا ٹھیک کو بند کرو، لفظ سادہ کرو، میں نے تھکائے نہ تھوڑا ساؤنڈ، آواز بالکل سادہ لفظ ہیں بندیاں تک آسانی نہ پہنچے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی مبارک جیسے آپ کی شان اعلیٰ ہے، آپ کی تین یعنی حدیث کے جو درجے ہیں وہ تین ہوتے ہیں: قولی، فعلی، تقریری۔ قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی وہ ہے جو آپ بولتے ہیں، جس کے لیے آپ نے حکم فرمایا، وہ بھی سنت۔ فعلی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک آپ جس پر عمل فرما رہے ہیں، وہ بھی سنت۔ وہ بھی سنت تقریری وہ ہے صحابہ نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل دیکھ کر روکا نہیں، خاموش رہے، تو وہ بھی دین کا حصہ بن گیا، وہ بھی سنت بن گئی، اس کو تقریری کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا ہر شعبہ آپ کی زندگی سے منور ہے، معطر ہے۔ جس طرح شان بلند ہے، جس طرح آپ کو رفعت اور بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایسے آپ کے طریقے میں بھی رفعت اور بلندی، آپ کی سنت میں بھی رفعت اور بلندی۔ امت اگر کسی کے مشورے پر چلے تو ناکام ہو جائے گی، کسی کی بات مانے تو ناکام ہو جائے گی، لیکن جب حضور کی بات مانیں گے تو ناکامی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلاۃ والسلام کا ہر قول مبارک، آپ کے ہر سنت مبارک اپنی مرضی سے ہے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی خدا ہوتا۔ آج کاروبار بیٹھ گئے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑا، اولاد بے ادب ہو گئی، وجہ یہی حضور کا طریقہ چھوڑ، عزت ہم سے روٹھ گئی، یہی وجہ ہے مسلمان حضور کا طریقہ چھوڑ چکا ہے، سنت شریعت چھوڑ چکا۔ بظاہر ہم سارے دعوی محبت کرتے، دعوی محبت یہ تو نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے پسند کی بات مان لی، جو حکم آئے وہ نہ مانو۔ باپ کو کہیں، والدہ کو کہیں آپ سے محبت ہے، اگر وہ کوئی بات کہے تو ماننے کو تیار نہ ہو تو کیسی محبت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، دیکھیں میں کچھ حدیثیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، وہ امتی نہیں رہتا جس سے حضور فرمائے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ لاکھ وہ کہے میں امتی ہوں، میں عاشق ہوں، میں فلاں ہوں، جسے حضور کہیں گے نا نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، جسے حضور کہیں گے ہے تو وہ ہے۔ جس کو سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ کہیں، جس کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، ہاں جی سمجھ کے سبحان اللہ کہنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لائے تو ایک اناج پڑا تھا، گندم ڈھیر لگا ہوا ہے، فرمایا کس لیے رکھی؟ بیچنے کے لیے رکھی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کیا، جب ہاتھ داخل کیا تو باہر نکالا، ہاتھ گیلا ہو گیا، ہاتھ فرمایا یہ کیا ہے؟ گندم تو گیلی ہے، اندر سے نیچے گیلی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پانی گر گیا ہے۔ کیا گر گیا؟ پانی گر گیا، جس بدولت یہ گندم گیلی ہے۔ آپ نے فرمایا اوپر سے تو خشک ہے، تو جو نیچے سے ہے یہ تو تم دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا، دھوکہ دے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
بار لکھا غلامی رسول میں موت قبول، صدقے یا رسول اللہ، آپ کے آمد مبارک پر مرحبا مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اس دکان پر سودا کیا مل رہا ہے؟ وہ مسلمان نے گلیاں سجائی ہیں، محلے سجائے ہیں، رولا ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ اظہار محبت کر رہا ہے، اظہار محبت کی اصل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر، کبھی 2 نمبر سودا نہ بیچ، ملاوٹ نہ کر۔ یہاں کمی آ گئی تو معافی ہے، اگر یہاں کمی آ گئی ملاوٹ کر دی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں فلیس منا، جسے حضور کہیں میری نسبت ہی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب مانا اس کا میں نہیں کر رہا، سب محدثین نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب حضور نے فرمایا نا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو مراد یہ ہے کہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جڑا میں نہیں بے خریانت کیوں بے خریانت کی کرنا ہے محفل چ؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کس سے ہے؟ یہودیاں تو ہے، عیسائیاں تو ہے، ہندوؤں تو ہو سکتا ہے، کافرہ تو ہو سکتا ہے، دھوکے بازاں تو ہو سکتا ہے، سرکار کے غلام ہیں جو نہیں ہو سکتے۔ حضور کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی نسبت اس سے کاٹ دی ہے، تو دعوے کر رہا ہے، ہم دعوے کر رہے ہیں، عاشق ہیں عاشق ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں ہم میں سے نہیں۔ بتائیں کہاں سودا صحیح ملتا ہے؟ کس دکاندار کہتے ہیں، بندے کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں نہیں پتا، جب ہم بیچنے لگے ہیں ہم بس ادھر سے لائے ہیں ادھر سے بیچ رہے، بس ہمیں تو جی ادھر سے لاتے ہوئے آپ کی ذمہ داری تھی کہ سودا ٹھیک لے کے آئیں، مری ہوئی مرغی نہ لائیں، گندا تیل نہ لائیں، 2 نمبر شیمپو نہ لائیں، پیٹرول صحیح لے کر آئیں۔ اب ہمارا سفر ہوتا ہے، ہمیں جانا ہوتا ہے اور گاڑی کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، ورنہ دوسری گاڑی تھی اس میں پتہ نہیں چلتا تھا پیٹرول ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس میں سینسر لگے ہوئے ہیں، پیٹرول ڈالتے آتا ہی نہیں ہے، وہ میٹر شو ہی نہیں کرتا کہ پیٹرول ڈالا ہے کہ نہیں۔ جب تک صحیح پیٹرول نہیں ڈالے گا گاڑی شو ہی نہیں کرتی کہ تیل ڈالا ہے کہ نہیں۔ گجرانوالہ کے 50 پمپ پر پورے پیسے دیے ہیں، پورے پیسے دیے ہیں، تیل ڈالتے ہیں تیل نہیں آتا، تیل ہے ہی نہیں، کچھ اور بنا ہے۔ ایک پمپ گجرانوالہ میں ملا ہے، ایک ڈسکا میں ملا ہے، ایک لاہور میں ملا ہے، ہزاروں پمپ موجود ہیں، کافروں کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، مشرکوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ بار لکھا ہے مرحبا مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیسا عاشق ہے، نہ زندگی سے سانو برباد کر گئے وہ لوگ۔ قیامت دا دن ہوئے گا اس طرح دے خطبہ، اس طرح دے علماء دی گریبان چھت ہوئے گا کہ بے حیاؤ ساری زندگی امت انہیں کہے پاسے لا دیتا ہے، کرنا پہ ہاتھ رکھ کے سنا لا 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 ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بندے بس نوٹ پہ نوٹ چڑھا کے کھڑے نے، سب مزہ بڑا ہے، تو سب سنت سے کھڑے جو مزہ نہیں آتا تو کس چیز میں مزہ آئے گا؟ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، شعور آ جائے۔ سرکار کا طریقہ پاک حضور سے کر محبت، دیکھیں لاکھ دعوے میں کروں، لاکھ دعوے آپ کریں، لاکھ دعوے، یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ جسے حضور قبول کریں گے تو وہ عاشق ہے۔ موبائل دکھائیں جی، جسے حضور قبول کریں گے وہ کیا ہے؟ عاشق ہے۔ بندے اٹھن بٹھن کے نہیں ہوں، بیٹھے رہو سارے بچے، اتنے آنے کی ضرورت ہے۔ جسے حضور قبول کریں گے کیا ہے؟ وہی عاشق ہے۔
بتائیں جی، اگر کوئی ساتھیوں کا کوئی ہے سوال ہے تو پوچھ دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بتایا کریں گے جی، یہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ میں یہ حدیث کا ریفرنس دینے لگا ہوں آپ کو، جو بھی بات کی ہے حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اپنے موبائلوں سے آپ لوگ ابھی نکالیں، یا میں نمبر میں دوں گا 100% پرفیکٹ، آپ نے جا کر اپنے گھروں سے یا ابھی بھی دکھا دیتا ہوں، آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہ صاحب کھڑے ہو جائیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، یہ باب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ حدیث چل رہی ہے، یہ حدیث چلتے ہوئی آ رہی ہے۔ یہ وہ سارے کام کیے، ہاتھ سرکار نے ڈالا، اس کے بعد جب ہاتھ ڈالا تو ٹھیک نہیں تھا، فرمایا من غشا فلیس منی یا فلیس منا، یہ مختلف الفاظوں کے ساتھ آئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے جناب والا، صحیح مسلم کی ہے 3033 نمبر۔ کون سی؟ گھر میں جا کے کھولیں گے۔ دوسرے نمبر پر حدیث ہے ترمذی شریف کی، یہی حدیث، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہے، ترمذی شریف کی 1315 نمبر حدیث ہے۔ کون سی؟ 1315 نمبر حدیث ہے، یہ جا کر دیکھیں۔ ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں یا کوئی بات آپ کو اس لیے کی ہے کہ اپنی طرف سے جوڑ کر دی ہے، نہیں، جو حکم شریعت کا ہے آپ کا، میں محسن ہوں اور مجھے اپنی قبر بھی چاہیے، آپ کی قبر بھی جناب روشن چاہیے، اپنی بھی روشن چاہیے۔ یہ ہے با مقصد محافل، حضور کی آمد کا مقصد۔ سارے جھوٹ بولی جائیں، سارے ملاوٹ کیے جائیں، سارے عاشق رسول مان کے بیٹھے ہوں، کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ وہ آیا نا ایک مخلوق تھوڑے سامنے ہے، کتے پھڑی پھرتے ہوندے نے، کتے نال رات نوں سوتے ہوندے نے، کتے انہاں دے بیڈاں تے ہوندے نے، کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ سمجھ نہیں آئی نا؟ بندے کہتے دیکھو جی بات تو کر رہے مدینہ کی، میں کہ اس طرح دا عاشق جے، وہ جناب بھنگ دا لوٹا پیتیا تے علی علی کیتیا، یہ او عاشق نہ بھنگ چھڈنی ہے نہ دو نمبری چھڈنی ہے، تے علی علی کرنا۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ حسین کے عاشق ہم ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی سے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں گھوٹنے پھیرن والے، یہ سارے زبانی دعوے ہیں۔ ہم ہی امام حسین کے عاشق ہیں، پیار کرنے والے ہیں، صحابہ کے بھی ہم، اہل بیت کے بھی ہم ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو زبانی دعوے میرے دوستوں نہیں چلتے ہو، پریکٹیکلی زندگی گزارو، عملی۔ حضور نے اسی کی دعوت صحابہ کو دی ہے، اسی کی دعوت قیامت تک آنے والے ہر امتی کو دی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہتے سبحان اللہ بندی ہے جناب۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، کچھ 3 بندے آئے اور ان کو کام تھا حضور کے، پوچھنے آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی عبادت کے متعلق سوال کیا آپ کی گھر والی سے۔ پردے میں رہ کے انہوں نے جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو وہ آپس میں باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضور کی جو عبادت مبارک تھی، آپ نبی رسول ہیں، اسی لیے آپ کی جو عبادت ہے، اللہ اکبر، ہم اس سے زیادہ کیا کریں گے۔ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوں گا،
इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा सारी जिंदगी रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा मैं निकाह ही नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? क्या नहीं करूंगा? निकाह ही नहीं करूंगा। अब ये मामला जब वो बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो ये बात आपके घर वालों ने सुनी, हुजूर गर्दश की खड़े आ जब कहा ऐसे ऐसे 3 बंदों ने आपकी इबादत के बारे में सवाल किया। सवाल के बाद जब मैंने बताया तो वो कहने लगे आप तो गुनाहों से पाक है, मासूम है, इसीलिए आपकी इबादत इतनी ज्यादा नहीं है, हम बहुत करेंगे, रात दिन इबादत करते रहेंगे, रोजा रखेंगे दिन को पूरी जिंदगी। और एक ने कहा निकाह ही नहीं करूंगा। आपने फरमाया अब सुन लीजिएगा, बिल्कुल कान हाजिर करके और दिमाग को भी हाजिर करके और कानों से दिमाग की तरफ और दिल की तरफ बात लेके जानी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे रास्ते से मुंह फेरेगा वो हम में से नहीं है। जो मेरे रास्ते से मुंह फेरेगा हम में से नहीं है। बज़ाहिर सारी रात इबादत करना बहुत बड़ी बात है भाई, सारी जिंदगी रोजा रखे जो बंदा, बड़ी बात है। जो बंदा निकाह ही नहीं करना चाहता और कहता है बस हक हू करते जिंदगी जंगलों में गुजार दूंगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, वो हम में नहीं है। मेरा तरीका क्या है, मैंने शादी भी की है, मेरे बच्चे भी हैं। मेरा तरीका क्या है, मैंने रात को नमाज पढ़ता भी हूँ, नवाफिल तहज्जुद पढ़ता भी हूँ, सोता भी हूँ, नींद भी पूरी करता हूँ। और मेरा तरीका क्या है, मैं नफली रोजे रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। सुन्नत ये है, फर्ज तो 1 महीना पूरे रोजे फर्ज हैं ही हैं, जो नफली रोजे हैं मैं रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। जब आप अलैहिस्सलाम फरमाया अगर कोई बंदा सुन्नत पर चलते हुए इशा की नमाज बाजमात पढ़े और सुबह की नमाज बाजमात पढ़े और दरमियान में सारी रात खराटे मारे, सारी रात सोए और पूरी जिंदगी सोए, ऐसे सोए, एक रात भी रात को जाकर तहज्जुद न पढ़े, एक रात भी, 70 साल जिंदगी है, इशा पढ़ी बाजमात, सुबह बाजमात पढ़ी, दरमियान में उठा ही नहीं, एक बार भी नहीं। 70 साल के बाद उसको मौत आ गई। जब फरिश्ते उसको हशर के मैदान में खड़ा करेंगे तो उसके नाम अमाल में लिखा होगा ये 70 साल रात को सोया कोई नहीं, इबादत करता रहा। 70 साल इबादत ही करता रहा। ये कैसे मुमकिन? जो उठे ना पढ़े ना, आपने फरमाया हाँ, क्यों कि मेरी सुन्नत पर उसने अमल किया। रब को बड़ी तादाद नहीं चाहिए, रब को अपने नबी का तरीका चाहिए, बस सुन्नत शरीयत चाहिए, जो कायदा दिया है वो चाहिए। इशा पढ़ी, सुबह बाजमात पढ़ी, फजर की नमाज, दरमियान में नींद पूरी कर, सोया रहे, बिल्कुल ना उठता है तो 2 रकात पढ़ ले, 4 पढ़ ले, कोई मसला नहीं, लेकिन तुझे सारी रात इबादत का सवाब तेरे मुकद्दर में लिख दिया गया है। एक है सारी रात जागता है और सारी जिंदगी जागता है, कहा गया नहीं तेरा तरीका क्योंकि मेरे नबी के मुताबिक नहीं है, तेरे मुंह पे मारा गया। हमें नहीं चाहिए। वो बंदा रोजे रख रख के मर गया, सुकड़न हो गया, जनाब दीवार पर लग गया, कहा किसी की रोजे की मुझे जरूरत नहीं। रब कहता क्यों? मेरे नबी के तरीके पर नहीं। निकाह नहीं किया तो ज्यादा टाइम मिला कुरान पढ़ने के, निकाह नहीं किया ज्यादा वक्त मिला बंदे को इबादत के लिए, निकाह नहीं किया बच्चों के झंझट में नहीं पड़े, कमाई ज्यादा नहीं करनी, बस थोड़ी सी रोटी लेनी है और खा लेनी है, एक रोटी ज्यादा जरूरत होनी है बंदे ने, इस तरह जिंदगी गुजार ली, इबादत ही इबादत। कहा तेरी मुंह पे मारी जाएगी। क़यामत वाले दिन जिस वक्त मेज़ान पे बंदा पहुंचेगा, मेज़ान पे पहुंचा, मेज़ान पे सबसे पहला अमल पता है कौन सा होना है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेज़ान पे तुलने वाला पहला अमल वो होगा जो आपने नवाला तोड़ के आपने अपनी बीवी के मुंह में डाला होगा। ये सुन्नत है, वो आपने अपनी बीवी के मुंह
جو نوالے ڈالے توڑ کے ڈالے یا ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا اپنے بچوں کے لیے کیا، وہ عبادت ہو. اندازہ لگائیں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ. یہ صرف آپ کو آج کیا ہے، صرف آپ کو ایک عبادت پر نہیں، پوری زندگی جو بھی معاملہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ میں پورا وہ نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑے یعنی 100 کتابیں لکھی گئی ہیں ان مضامین پر، ایک ایک بات پر پوری کتاب موجود ہے. اب اتنے سے لمحوں میں ساری کا وہ نہیں پیش کر سکتا، صرف جائزہ لے سکتا ہوں، صرف اس کا خلاصہ پیش کر سکتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے، آج قوم پست ہو گئی ہے، اپنی وہ قوم کو اٹھانے کے لیے حضور نے نظریہ دیا. کیا دیا؟ نظریہ. آپ نے ان کا ذہن بدلا تھا، نظریہ دیا تھا. بتائیں کیا نظریہ ہے ہمارا؟ ناراض نہیں ہونا. نوجوان بتا دیں، حضور نے قوم کو اٹھانے کے لیے ایک نظریہ دیا تھا. کیا؟ رب کی عبادت ہوگی. کس کی عبادت ہوگی؟ بولے اللہ کی عبادت ہوگی. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت ہوگی. دعائیں اسی سے مانگی جائیں گی، التجائیں اسی کی بارگاہ سے طلب کی جائیں گی. سجدہ اسی کے لیے ہے، دعا اسی کی بارگاہ میں ہے، التجا اسی کی بارگاہ میں ہے. سب کچھ دینے والا مالک ہے. اب یہ نظریہ پیش کیا گیا اور کہا یہ لوگ بدھوں کے آگے جھکتے ہیں، یہ لوگ اپنے نظریات لے کر کھڑے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اسی پر مینوان عمل کیا جائے گا. یہ نظریہ تھا. قوم اٹھ گئی، نظریہ لے کر کھڑی ہو گئی. جس وقت یہ نجاشی کے دربار میں ابو سفیان گئے، اس وقت کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا، مسلمانوں کا لشکر وہاں، حضرت جعفر وہاں ہے. اس نے نجاشی نے سوال کیا یہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے بس. یہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے، اس کی نفی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شروع یہ حقوق دیتے ہیں، یہ بیٹیوں کے دیتے ہیں، یہ نکاح کے لیے فلاں فلاں فلاں، بقایا کام بعد میں شروع ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، پہلے انبیاء بھی یہی بات کرتے تھے. پہلے نمبر اندازہ لگائے نظریہ جس قوم کے پاس ہوگا وہی ترقی کرے گی. اب اگر کسی کی آنکھیں نکل رہی تھی، کسی کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، کسی پر جتنے بھی ظلم اٹھائے جا رہے تھے، اس کی مین وجہ برداشت کیوں کر رہے تھے؟ ایک نظریہ ان کے پاس تھا. ہاں جی آیا نا جناب اٹھ، یا اٹھ دے تھلے آئے ہو یا تسی اٹھ دے اتنے آئے ہو جناب، کچھ دے ہویا ہے نا جناب. یہی وہ چیز ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں سونیا کو جان چھڑاؤ. کی چھڑاؤ؟ انہوں سناؤ شیر، انہوں سناؤ گردانہ. تو یہ سنی جناب ماشاءاللہ اٹھن کے بھی صحیح تھے، پھر کہیں گے محفل بڑی زور دی ہوئی سی. انشاءاللہ تمہیں 2-4 شیر سناواں گے، لیکن پہلے ساڑی تے سنو نا. ساڑی سنو. جب نظریہ پاس ہوگا پھر ترقی ملے گی. نظریہ ان کے پاس تھا. دوسری جو چیز تھی، نظریے کے بعد استقامت ہوتی ہے. ڈٹے ہوئے ایک کام پر ڈٹ جانا بس. اب ایک تو ہمارے ہاں سے نظریہ ہمارا چھن گیا ہے، دوسری استقامت کوئی نہیں. نماز ہے، نماز جیسی نعمت پر استقامت نہیں. حق پر کھڑے ہونے کی کوئی بندہ ادھر ہے، کوئی بندہ ادھر ہے، کوئی بندہ ادھر ہے. نہ نظریہ ہے نہ ڈٹنے کی کوئی بندے کے پاس صلاحیت ہے. پھر اسلام ترقی نہیں کرے گا، پھر اسلام نہیں پڑھ سکتا. بیٹھے ہوں گے وہ لوگ
جنہوں نے کسی اللہ والے کی سنگت نظریے کے تحت پکڑی ہوگی. بیٹھے ہوں گے وہ لوگ جن نے کسی جماعت کو اسی لیے جوائن کیا ہوگا کہ ان کا نظریہ ٹھیک ہے، لیکن اکثریت نہیں. پھر اس کے بعد جانے کے بعد استقامت نہیں ہے، ڈٹ جانا نہیں ہے، وہ پوری اس کے اوپر محنت کرنا نہیں ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ پیش کیا، اس کے اوپر استقامت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے، صحابہ کو مارا جا رہا ہے، ان کے جناب گال سوج گئے ہیں، حتیٰ کہ قید کے اندر ڈال دیا گیا ہے، معصور کر دیا. 2.5 سال تک شیب ابی طالب کے اندر بند ہو گئے ہیں. نہ نظریہ بدلا ہے، نہ استقامت میں کمی آئی ہے. پھر اسلام بڑھتا ہے، پھر اسلام بڑھتا ہے. قید ہو کر آ گئے، جو کچھ کر دیا، جتنے ظلم ڈال دیے، انگاروں پر ڈال دیا، پیچھے نہیں ہٹتے. کیوں؟ مضبوطی تھی، استقامت تھی، روزانہ کے روزانہ پر محنت تھی. کتنی محنت ہے روزانہ؟ دین کے لیے کتنا ٹائم روزانہ دیتے ہیں؟ جڑے ناراض ہو بیٹھے سبحان اللہ تے کہتے ہیں اس کے سارے ناراض اتنے سارے ہوئے بیٹھے ہیں ناراض. اس سبحان یہ ہن میں کینوں بیان سناواں؟ ناراض ہوندے تے ہو گئے سارے جڑے میرے تے راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دوستو نظریہ استقامت، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر جو وسائل تھے نا، جتنے بھی اولاد کی صورت میں تھے، مال کی صورت میں تھے، یا جان کی صورت میں تھے، وہ دین پر قربان ہوئے تو دین نے ترقی کی. ساتھیاں گلنا یاد کر کے لے جاؤ، یہ سیرت رسول اکرم ہے. نظریہ بہتر کریں، ہم کسی کے ساتھ کھڑے کیوں کھڑے؟ گلی بنوا دے ساڑی، سن میٹر لگا دے، اسی لیے کھڑے ہیں کہ جناب بیٹے کی نوکری لگوا دو، اسی لیے اس کو آگے لے کے آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں اسی میں لے کے آ رہے ہیں، اسی لیے ووٹ دے رہے. نہیں، آپ اسی لیے ووٹ دے اس کو کہے جناب والا آپ کو ہم آگے لے کے آتے، آپ نے وہاں کر ختم نبوت کی بات کرنی. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہ اگر دین کی بات کرنی ہے تو پھر ووٹ دیں گے، پھر ساتھ دیں گے، اس جماعت کا ساتھ دیں گے جو دین کو آگے لے کے آئے گی، اس پیر کے ساتھ ملیں گے، اس بزرگ اس کو مانیں گے جو دین کی بات کرے گا، حضور کی سنت کی بات کرے گا، شریعت کی بات. بندے کتے نہیں پھرتے نے بندے نال نے، کتے نہ سنتے پہنے بندے نال نے، یہودی عورتوں کے نال تعلق نے وہ لوگ نہ کھڑے. کیا ہے مزاج آپ کا؟ میعاد کیا ہے؟ نظریہ ہی نہیں رہا قوم کا. بیٹا آواز پتری نہ کر میرا پتر، آواز تھوڑی وہ کر کنن نہ پوے آواز. نظریہ کوئی نہیں، کب تک آخر؟ اسی لیے پھر اگر نظریہ بہتر ہے بندے ساتھ کھڑے ہو گئے، استقامت نہیں پکڑتے. اگر دونوں کام کر لیے ہیں تیسرا کام نہیں کرتے. تیسرا کام کیا تھا؟ جناب والا ترقی پائی تھی، لکھ لو، حضور کی سیرت کے بغیر کامیابی نہیں ہے. آپ علیہ السلام اگر چلتے تھے حکم، اگر آپ فرمائیں تو یہ جو پہاڑ ہے سونے کے آپ کے ساتھ چلے. اگر آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ مل جائیں اور ان کو ہم کچل کے رکھ دیں کافروں. حکم آتا تھا آپ کے لیے. اگر آپ فرمائیں تو آپ کے ساتھ یہ فرشتے ساتھ چلے، جو بولے اس کے جبڑے چیر کے رکھ دیں. آپ نے ایک انصاف دلوایا، ایک خاتون کو اس کے اوپر ظلم ہوا تھا، اس کا جناب وہ ابو جہل دے نہیں رہا تھا. آپ علیہ السلام ساتھ گئے ابو جہل کے پاس، ہاں تو اس کا حق نہیں دیتا. جب یہ فرمایا تو اس نے جلدی جلدی جو حق تھا نہ وہ دے دے. اب مشرکوں نے، کافروں نے کہا یہ تو موقع تھا تنگ کرنے کا، تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کبھی ایسا موقع ملے اور اللہ کے نبی کو تنگ کروں. تیرے پاس موقع تھا، تو یہاں پیسے نہ دیتا، درہم دینار نہ دیتا، تنگ کرتا. کہا نا ان کے پیچھے نا شیر منہ پھاڑ کے کھڑا تھا، کہتا دے پیسے، کل من نہیں بنا تم کھا جاؤں.
اگر چاہتے تو یہ سارا کچھ ممکن تھا، لیکن میرے پاک نبی طائف میں پتھر کھا رہے اسی لیے کہ یہ میری سنت بنے، بعد میں قیامت تک لوگ میرے طریقے پر چلیں، جب دین کی دعوت دیں لوگ تنگ کریں وہ ڈٹ جائیں کہ نہیں میرے نبی نے پتھر کھائے تھے، میں بھی اس طریقے پر کھڑا رہوں گا، میں اس مسئلے پہ کھڑا رہوں گا۔ اچھا، اس کے بعد استقامت پر پھر کیا تھا؟ مال کی صورت میں پہاڑوں کے پہاڑ ساتھ چل سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر فرماتے مجھے چاہیے تمہارے پیسوں میں سے چاہیے، تم اپنے جتنے تمہارے وسائل ہیں ان میں سے دیں۔ اب کوئی کھڑا ہوتا 1 کلو جو لے آتا، 2 کلو 2 سا جو لے کے آتا، ایک جناب اتنے لے آ کے آ رہا ہے، آپ ادھر ڈالتے جائیں ادھر ڈالتے جائیں ادھر ڈال، وہ جمع ہو رہے تھوڑے جمع ہو رہے، تھوڑے ہر بندے سے حصہ ڈلوا رہے ہیں کہ ہر بندے کا مال بڑھے، اس کو احساس ہو کہ دین کی بنیادوں میں میری استقامت ہے، دین کی بنیادوں میں ہمارا نظریہ ہے۔ دین تب ترقی کرے گا جب سارے اپنے وسائل ساتھ استعمال کریں گے۔ ہاں، وسائل میں سے کیا ہے؟ جان بھی، اولاد بھی، مال بھی۔ آج کیا ہے؟ بل آ جائے نا مسجد کا اعلان ہوگا جناب اتنا بل آ گیا، حق یہ بنتا ہے ہر محلے میں بہترین ادارہ ہو، ہر محلے میں بہترین انتظام ہو دین کے، کیوں کہ سارے لوگ جتنے وسائل ہیں، چودھری بیٹھے ہو، اللہ نے مال دیا ہے، بہترین اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کے بچے کالج یونیورسٹی جائیں نہیں میں روکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے اللہ کے قرآن کے لیے پڑھنے کون آ رہا ہے؟ بار بچوں کو چپ کرا ہے، اللہ کے قرآن کے لیے کون آ رہا ہے؟ دین سیکھنے کون آ رہا ہے؟ جب وہ مال دین پر استعمال ہوتا ہے، اولاد دین پر استعمال ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ دین پر لگتا ہے، دین پھر ترقی کرتا ہے۔ سارے وسائل تواڈے آج بہترین سوچنے والے، تھاٹس رکھنے والے، بہترین ذہین لوگ کہاں ہیں؟ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں دین ترقی کیسے کرے، اسی لیے تو دین ترقی نہیں کر رہا۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، جو دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے نا وہ آج نہیں رہے، جن کے لیے سب کچھ دین تھا، وہ دین اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی شان والا ہے۔ امام حسین حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے، حضور لعاب چسواتے ہیں، خطبے کے دوران اگر آ جاتے ہیں روک کر حضور ان کے لیے آگے بڑھ کے ان کو لے کے آتے ہیں۔ رات کے وقت اگر کوئی صحابی کو کام تھا حضور سے اور انہوں نے دروازہ کھٹکایا، حضور مجھے آپ سے کام ہے، آپ نے فرمایا اندر آ جائے، پڑتا ہے کوئی نہیں۔ بات ہوئی، جب واپس جانے لگے تو حضور نے ایک چادر لی ہوئی تھی ایسا، جب چادر کے اندر سے ہلنے اور سرکنے کی نا انہوں نے دیکھا چادر ہلی ہے، کہا سرکار یہ چادر ہلی اندر کیا ہے؟ حضور نے چادر ہٹائی، رات کے وقت ایک طرف حضرت حسن ہے ایک طرف حضرت حسین، حضور کندھوں پر پیٹھ پر بٹھا کے سواری بن کے جناب مسجد نبوی میں پھرتے ہیں، کھلاتے، اتنی شان والی ہستیاں۔ جب دین پر وقت آیا تو کہا اصغر اکبر اور یہ غازی، امام حسین اصغر اکبر اور یہ غازی، دین پہ وارے ہنس ہنس کر لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی۔ پھر دین نے ترقی کی ہے، آگے بڑھا۔ آخری جملہ اور بات مکمل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنگت سے، مبارک سنگت سے ان کو فیض دے کر نا نور علی نور بنا دیا تھا۔ آج سنگت میں گئے معذرت کے ساتھ، بس حضرت امام حسین سے پوچھا گیا آپ جو اتنے تقوی والے بنے وجہ کیا؟ کہا گھر میں تھے تو امی ابو ایسے تھے، مسجد میں آنا ہے تو صحابہ ایسے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس بیٹھنا، گود میں بیٹھنا، وہ تو نبی الانبیاء سرور کونین کی ذات پاک. بس یہ اس مبارک سنگت کی برکت سے ہی میں یہ مقام پا چکا ہوں. آج گھر میں دیکھیں تو ٹی وی چلتے ہیں، موبائل چلتے ہیں، باہر آئیں تو کیا کچھ موجود ہے، کہیں کوئی سنگت نہیں مل رہی جس بدولت آج وہ نور، وہ رنگ، وہ تبدیلیاں، وہ برکتیں، وہ بہاریں روٹ کے چلی گئی ہیں. اسی لیے دین ترقی نہیں کر رہا، اسی لیے اسلام بس نام کے مسلمان ہیں، ہر طرف مسلمان ہیں، چودھری بھی ہیں، بٹ بھی ہیں، جٹ بھی ہیں، سید بھی ہیں. اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. اب یہ جہاں ڈوبی ہے نا، ہماری کشتی ڈوب گئی، جہاں ہلاک ہو رہے ہیں. وہ کہا تھا نا کہ ہماری نسل نہیں ختم ہو رہی ہے. ہمارے بچے دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بال ویسے کھڑے کر کے چل رہے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں، گالیاں گلوچ، موبائل لے کر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر میرا سوال ہوتا ہے کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر. جب ان کو کہا جاتا ہے کیا کیوں ہو گیا، پھر میں کہتا ہوں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال. راہزن جو لوٹ گئے نا، وہ ہندو ہیں، کافر ہیں، وہ تو کرتے ہی کرتے، وہ تو بدماشیاں کریں گے کہ ہمارا قافلہ لوٹ لے، اسلام کا قافلہ لوٹے، وہ تو کریں گے. لیکن ہم کیسے لیڈر ہیں کہ ہم اپنا قافلہ نہیں بچا سکے؟ ہم کیسے ماں باپ ہیں اپنا قافلہ نہیں بچا سکے؟ ہم کیسے استاد ہیں اپنے شاگرد نہیں بچا سکے؟ ہم کیسے شیخ ہیں اپنے مرید نہیں بچا سکے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں اپنے بھائیوں کو نہیں بچا سکے؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. کیا آزادی کے چند سانسیں لے رہے ہو، چند سانسیں آخری سانسیں چل رہی ہیں آپ کے سامنے. جناب برما کے اندر مسلمانوں کو چون چون کے مارا گیا. ابھی یہ مریا ہے امریکہ کا، مجھے اس کا وہ افیسر تھا، سی آئی ڈی افیسر تھا، اس نے بیان دیا، مرتے مرتے بیان دے کے جا رہا ہے. اس نے کہا 9/11 میں کسی افغانستان نے حملہ نہیں کیا، کوئی طیارہ باہر سے نہیں آیا. اگر یہ کیا تھا، ریموٹ کنٹرول، سارا وہ طیارے ریموٹ کنٹرول تھے اور بم پہلے فٹ کیے گئے تھے عمارتوں میں، وہاں کوئی فرد نہیں تھا، سارے نکال لیے گئے تھے. پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ طیارے ان کو ٹکرائے گئے. وجہ کیا تھی کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، ان کو کاٹ کے ختم کر دیا جائے، کوئی مسلمان باقی نہ رہے. وہ بیان دے کے مرا ہے، ابھی مرا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ اتنی دشمنی پر آئے، برما میں مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جسم سے گوشت اتار کے انہوں نے کباب بنا کے کھائے. باقی گوشت کو جناب چیلوں کے آگے پھینک دیا، کبے کے آگے، کتوں کے آگے، جانوروں کے آگے پھینکا، وہ کھاتے رہے. پوری دنیا تماشا بن کے دیکھتی رہی. کون سی آواز تھی جو پاورفل اٹھتی؟ سعودیہ موجود ہے، طاقت میں ہے، تیل بھی پوری دنیا کو اور امریکہ کو سب سے زیادہ تیل دینے والا یہ سعودیہ ہے. جناب عرب کنٹریز ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے، فوجیں موجود ہے، سب کچھ. وہ کاٹتے رہے بے ایمان بے دین، یہ کوئی نہیں اٹھا. راہبری پر سوال ہے، بتاؤ کیسے رہبر ہیں؟ شام کو مارا انہوں نے، عراق کو انہوں نے مارا، افغانستان کو انہوں نے مارا. ایسے ایک ایک کر کے وہ مسلتے آئے. اب وہ تیرے اوپر نظریں لے کر بیٹھے، تجھے وہ کب سے مارنا چاہتے. تم نے ایک سنت کا کام کیا ہوا ہے جس بدولت وہ تجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ بھی سنت کی وجہ ہے. میں بتاتا ہوں، شریعت کا قاعدہ ہے کہ اپنی عسکری طاقت بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ عسکری طاقت، قوت بڑھاؤ، جہادی قوت بڑھاؤ. یہ جہادی قوت میں ہم نے ایٹم بنا لیا ہے، ہم نے فوج بنا لی. اب وہ اسی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں کہ ہم نے شریعت کا ایک حصہ پورا کیا ہوا ہے، ورنہ وہ کب کے آپ کو مروڑ کے پھینک دیتے.
وہ اسی لیے آپ سے وہی طاقت کھینچنا چاہتے، کبھی آپ کسی کو خریدتے، کبھی کسی کو خریدتے، کبھی کسی کو خریدتے. ان کی اصل ٹارگٹ یہ ہے جو آپ کے پاس ایٹم بم ہے، یہ ان سے کسی طرح لے لیا جائے اور پھر ان کو مارا جائے اور ختم کیا جائے. الحمدللہ رب نے کرم فرمایا ہے، ابھی تک یہ پاکستان سانسیں لے رہا ہے. مہربانی کر جو وقت ہے ضائع نہ کر، نبی کی سنت اپنا، شریعت اپنا، حضور کا طریقہ اپنا. جناب انڈیا کے اندر مسلمانوں سے دیکھیں، پردہ کریں تو پردہ کھینچ لیتے ہیں، نماز پڑھنے لگے تو اوپر گندگی ڈال دیتے ہیں. اگر وہ بچوں کو پڑھائیں، دین کی طرف لے کر جائیں تو وہ تماشگی کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم پاکستان ہجرت کر کے چلے جاتے تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، ہماری عزتیں خراب نہ ہوتی، ہم دین پر چلتے. کیسا مسلمان ہے؟ ہمارے پاس آج آزادی ہے، ملک کی نام پر ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی آیا لٹیرا آپ کا ووٹ اس طرح لے گیا، کوئی آیا طاقت بن گیا، کوئی آیا ایسے بنتے گئے. یہاں ہر چیز میں جناب قوت مل کے وہ ساری بدماشیاں، ڈانس پارٹیاں، گناہ، بدماشیاں، سود، شراب سب چل رہی ہے. اگر اب یہاں روکا جا رہا ہے، دیندار لوگوں کو روکا جا رہا ہے. میں ایک بات کہوں گا، ساتھ ہی اس بات پر عیاں ہو جائیں گے اور سمجھ لیں گے. بتاؤ کہ ہر پارٹی نے جلوس نکالا ہے میلاد النبی کا، کسی کو نہیں روکا گیا. تسی لبیک والے نے کڈیا، تانوں کیوں روکیا ہے؟ کیا آپ نے اس میں کوئی اور نعرہ لگایا، کوئی اور مشن تھا؟ آپ کو کیوں روکا؟ آپ نظریاتی جماعت، آپ میں استقامت ہے، وہی چیزیں شیل مارتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے. میں نے 4 باتیں کی ہیں، ابھی 4 کو ٹیلی کرو، ملاؤ نہ ملے میں ذمہ دار ہوں. میں نے حضور کی سیرت سے بات کی ہے 4 باتیں، اب 4 باتیں ابھی تحریک لبیک کے ساتھ ملا لو. نظریہ، صحابہ اٹھے تھے نظریے پر. کس پر اٹھے تھے؟ نظریے پر. ہمیں بھی حضرت بابا جی خادم سے رضوی رحمت اللہ کا نظریہ دے کے گئے. نظریاتی جماعت ہے. کیا ہم کہتے ہیں کوئی فلاں آیا نہیں، ہم کہتے ہیں دین آیا. یہ نظریہ. سبحان اللہ. اتنے کہنی ہے بابا، پہلے نہیں سے کہنی. پہلے تھوڑا چپ رن سے تھے، انہوں بولنا تو ٹیل لا کے بولنا. جنہاں میں ریسٹ دیتا ہے انہوں ریسٹ ختم ہو گیا، انہوں بولنا. کیا ہے؟ نظریاتی جماعت. اس نظریاتی جماعت میں کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا دین آیا. رات بیٹھے ہو، دین نہیں چاہیے تو کوئی اور جماعت لے آؤ جڑی دین لے کے آؤ. جاؤ کھڑے ہے کوئی بند. کسی نے کیا؟ کوئی کہتا پیر آیا، کوئی کہتا جناب فلاں شیخ الحدیث آیا، کوئی کہتا فلاں آیا. کسی نے نہیں کیا فلاں آیا. سارے سپورٹر نے آیا. دوسرے نمبر استقامت. شیل کھائے، پتھر کھائے، جیلیں برداشت کی، زخم برداشت کیے، تیزاب پھینک کے گئے، سب برداشت کیا، لاشیں اٹھائیں، لیکن مشن سے پیچھے نہ ہٹے. استقامت تھی تو آگے بڑھ رہے. کامیابی انشاءاللہ ملے، کامیابی ملے، یہ مل رہی ہے، ملے گی، مزید ملے گی. یہ ہے وہ سیرت پر عمل. تیسرا نمبر، جتنے وسائل تھے سب نے لگا دی. کسی کے پاس مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، وہ موٹر سائیکل چلا کے دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. جناب اس دفعہ نا تسی ووٹ تحریک نو پانا ہے. کسی کے پاس جتنا کچھ ہے وہ چودھری سامنے ہے، جناب وہ منڈ صاحب ہیں، جناب سندھو صاحب ہیں. اتنے پتہ نہیں سندھو نے نا جڑے بھی ہیں حضرات ہیں، جٹ صاحب نے، بٹ صاحب نے، سندھو صاحب نے، جڑے بھی نے. اچھا انہوں نے مقابلے ایک بندہ موچی ٹائی کمی ٹائی بندہ موٹر سائیکل کھچتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ادھر جاندے ووٹ نہیں آتے تحریک والے نو پانا. ووٹ کیا کیوں بھائی؟ وہ چودھری جگہ بنا کے دے رہا ہے، چودھری مال دے رہا ہے، چودھری گلیاں بنوا کے دے رہا ہے، میٹر. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں
نظریاتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں دین آئے گا، ہماری استقامت بھی ہے، ہم جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں کوشش ہے، ہم کہتے ہیں تسی جتنا کوئی نہیں، اسی امام حسین نو بھی پتہ سی جتنا کوئی نہیں، لیکن ان کو حکم تھا ڈٹ جائیں، وہ ڈٹ گئے، یزید ذلیل ہو گیا، حسین حسین ہو گئے۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت، ڈٹ کے بڑھ رہے جا رہے آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ اور تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، حضور نے جو قوم بنائی تھی نا، قوم، ایک قوم بنا کے، وہ نہیں تھے کہ جناب ہم روم سے ہیں تو ہم وہ ہوں گے، نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی روم سے ہے تو بھی وہ مسلمان ہے، کوئی فارس سے ہے وہ بھی مسلمان ہے، کوئی حبشہ سے کالا سیاہ ہے، جیسا بھی ہے، ناک چپکی سی ہے، جناب وہ پیر جیسے بھی ہیں، کن چھوٹا ہو، جسم بھاری ہو، ہونٹ موٹے ہو، جیسا بھی ہو، اگر حبشہ سے ہے خوبصورت نہیں لیکن کلمہ پڑھ لیا سارے برابر ہوئے، گولا گورا، جناب گورا، سفید، احمد، کالا، جتنے بھی ہیں سب کے سب ایک ہو گئے، کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ حضور نے ایک قوم بنائی تھی اور وہ قوم دین کے نام پر بنی تھی۔ الحمدللہ آج بھی یہی نظریہ ہے، وہ قوم سنگت دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کوشش چل رہی ہے، کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آپ کو بھی اپیل ہے، مہربانی کر کے اپنا جتنا بھی ہو سکے اپنا زور کوشش لگائیں، ورنہ تباہی کے دیانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ان میں فلاں فلاں کمیاں ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، باقی بہت مسائل ہیں، بہت ہی مسائل ہیں، ابھی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود نظریہ ہے، آپ کا قدم جس طرف پڑ جائے گا آپ اپنا قدم لے کر آئیں، اور جتنی کمیاں ہیں آپ کی وجہ سے ہیں، جب آپ تشریف لے آئیں گے وہ کمیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اپنا حال استعمال کریں، آپ اپنی قوت استعمال کریں، آپ اپنے بچے استعمال کریں، یہ کرن ہے، ایک کرن ہے، کہیں یہ جو شمع روشن ہوئی ہے کہیں بجھ نہ جائے، مہربانی کر کے اس کو روشن کریں، کہیں بھی اور کوئی بات نہیں۔ آپ آزما لیں گے، ابھی آنے والے دور کے اندر یہ کوشش کر رہا ہے، یہ میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، کرکٹر کوشش کر رہا ہے، یہ پھر اس کو بنانے کے لیے لے کے آ رہے، اگر یہ پھر بن جائے گا آپ مجھ سے لکھوا دو، جڑا مکالا انہیں 4 سال پہلے ملے ہے نا، یہ اگے وہی ملنا لکھوا دو، جو کام انہیں پہلے اگے بھی نہیں یہی کرنا، مزید ان کا کام ہے لوگوں کو مفلوج کر دو، لوگوں کو ذہنی پاگل کر دو، لوگوں کو اتنی غربت میں ڈال دو، یہ کہیں پاکستان لے لو ہمیں روٹی دے دو، یہ سچی بات ہے۔ اب قوم ہماری کیونکہ تربیت سے آ رہی ہے، ہماری قوم میں جہالت زیادہ ہے، ہم نہ یار ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر میرے نہ ادھر کے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو اب اس کی بدولت وہ کہیں گے ایک وقت اسی لیے لے کے آ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں روٹی دے دو، روٹی دے دو، جو جی چاہتا ہے لے لو، ورنہ ان کو اور کوئی سوچ نہ ہے۔ آپ کی روٹی پوری ہو تو آپ کو یہ ذہن میں خیال آئے گا کہ مسلمان ہے یار اسلام کو آگے لے جانا چاہیے۔ جب بندے کی روٹی پوری نہیں، گھر میں بھوکا بیٹھا ہے، پیاسا بیٹھا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو اور کیا سوچیں آئیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہمارے حالوں پر کرم فرمائے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میں اکثر ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں، کوئی شعر پڑھ کے اجازت لے لیتا ہوں۔ یہ جو سیاست ہے نا ان کی سیاست، اس سیاست پر پڑھتا ہوں۔ یہ سیاست بوڑھے مکانا دیہات وچ، یہ مکتب ادارے گوارا دیہات وچ، خدا اس ملک نو سلامتی رکھے، یہ شیشے دا گھر ہے لوہارا دیہات وچ۔ اپنی اپنی محنت فرماؤ، اپنے اپنے حصے کی کوشش کرو، سنت شریعت کی پابندی فرماؤ۔ کہاں سے چلے تھے کہاں تک پہنچے، تکلیف کا مقصد یہی تھا، بامقصد محفلیں چسکے سے تھوڑا سا ہٹا لیجیے، تھوڑا سا چسکے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں۔ یہ سارے روزانہ جڑے کڑھائیاں کھاندے نے نا، انہاں دے میدے جواب دے جاتے، کینسر ہو جاتا۔ جڑا بندہ گھر دی روٹی صاف ستھری جناب کم مثالے والی کھانا ہے تو وہ پہلوان بنتا ہے، تگڑا شیر۔ پوچھا جاتا ہے بھائی تو کیوں شیر بنتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں گھر کی روٹی کھانا صاف ستھری، تو کڑھائیاں آتا ہے کینسر ہاسپٹل گیا پہ، لیکن چسکا ضرور ہے۔
کہ چسکیاں تو ہٹ جاؤ تے سیدھی سیدھی سنت شریعت کی طرف آ جاؤ، انشاءاللہ دین میں پہلوان بن جائیں گے، سمجھ آ شعور آ جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔